السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری الہامی کتاب قرآن پاک سے ماخوذ سچے تاریخی واقعات پر مبنی قصص القرآن پیش خدمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات بے حد خوبصورت انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے رہنما اصول بھی آیات مبارکہ کی صورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ مختصر الفاظ میں قرآن پاک کی شکل میں ہمارے سامنے رہتی دنیا تک ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کر دیا گیا ہے۔ ضابطہ حیات کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ بچوں کی رہنمائی کے لیے اس کتاب میں قرآن پاک سے گزشتہ اقوام یعنی جو پہلے قومیں گزری ہیں اور انبیاء کرام کے 28 یعنی 28 سچے قرآنی قصے پیش کیے گئے ہیں۔ سچے مینس یہ ٹرو ہیں، یہ دنیا میں ہوا تھا۔ جو بچے ابھی پڑھ نہیں سکتے وہ اپنے بڑوں سے ان قصوں کو سن اور سمجھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جیسے آج ہمیں مریم نے مشورہ دیا کہ ہم یہ کتاب پڑھیں۔ پیارے بچوں، ہم بحیثیت مسلمان بے حد خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس قرآن و حدیث اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک مکمل ضابطہ حیات موجود ہے۔ ضابطہ حیات مطلب ابھی بتایا تھا، زندگی وے آف لائف۔ شاباش۔ اس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں اسی روشن سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہاں اس امر کا اظہار بے حد ضروری ہے کہ انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے۔ کتاب کا ہر قصہ حتی الامکان احتیاط کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے۔ اس میں قرآنی تفاسیر، اسلامی تاریخی کتب اور مستند روایات سے بھرپور استفادہ کیا گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کوئی بھی انسان غلطی کر سکتا ہے، تو اگر ایسی کوئی غلطی آپ کے سامنے سے گزرے تو اسے یعنی کہ معاف کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے انسان جو دنیا میں آئے اور وہ نبی بھی تھے، ان کا قصہ اب ہم آج پڑھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام۔ پیارے بچوں، یہ زمین جس پر اس وقت ہم انسان آباد ہیں، ہم سے پہلے اس پر جنوں کی حکومت تھی۔ جن اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔